کراچی لائک مطلب مجھے دنیا کے آپ کسی بھی خوبصورت جگہ یا کہیں پر بھی بھیج لیں, جو میرے گھر کا اپنا ذاتی کمرہ ہے نا, مجھے اس سے حسین کچھ نہیں لگتا. ہم توڑوا کے لے آئیں آپ کے لیے, I wish we can do. مطلب میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ گھر کا جو ایک سکون ہے نا, مطلب میں یہاں ہوتی ہوں, میں میرے دوست ہو جائیں, میری بہن آ جائے, مطلب ہم بہت انجوائے کر لیں, کچھ کر لیں, لیکن وہ جو ایک کمرے کی میری ایک عادت ہے نا, وہ میں, اور ایک مما پاپا مطلب میرے سامنے ہونے چاہیے, وہ میں دنیا فتح کر لوں اگر وہ میرے سامنے ہوں گے تو. لیکن وہ اتنا ٹف ہو جاتا ہے نا کہ جب مہینوں یہاں گزر جاتے ہیں اور آپ ویڈیو کال پہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, یو کانٹ ٹچ دیم اور مطلب اس طرح سے, تو یہ تھوڑا مشکل ہے. اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا پسند ہے کراچی, لاہور, یہ بس جہاں اماں ابا ہوں اور جہاں میرا کمرہ, وہ بیسٹ ہے دنیا کی جگہ. That's so nice. تو کمرہ کیسا ہے؟ What do you love most in your room? کمرے میں کچھ میرا اپنا ذاتی بیڈ اور میری سائڈ, مطلب مجھے جب کوئی کام نہیں ہوتا, میرے دوست, میرے بہن بھائی, میرے اماں ابا, مطلب میرے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں مجھ سے شدید تنگ ہے, کیونکہ مجھے باہر جانا پسند نہیں ہے, مجھے ہجوم میں لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں ہے. یہ پہلے سے تھا یا مشہور ہونے کے بعد آیا؟ نہیں, یہ شروع سے ہی ہے. اچھا, مطلب مجھے بالکل پسند نہیں ہے, جہاں تھوڑا سا زیادہ کراؤڈ ہو جائے گا وہاں مجھے سے لگے گا میرا دم گھٹ جائے گا, مجھے یہاں سے لے جاؤ, مطلب آئی ایم لائک دیٹ. اور جب کوئی چھٹی ہوگی, کوئی تہوار ہوگا, کچھ ہوگا, بھلے ہی میں تیار ہو کے ویڈیو بنا لوں, پکچرز بنا لوں, اس کے بعد میں کہتی ہوں بیڈ پہ لیٹ جاؤ. مطلب میں بہت لیزی ہوں, کام میں نہیں ہوں. کام جب آبویسلی ہم کر رہے ہوتے ہیں سبھی, تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کام ختم کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہر دن میں انجوائے نہیں کر سکتی. میرا انجوائے یہ ہوتا ہے کہ میں بیڈ پہ لیٹ کر اسکرول کرتی ہوں. Are you the one وہ جو اماں ابا کو خوب ہگس کرتی ہے, بس جا کے چپک جاتی ہے, وہ والے بچے ہوتے ہیں نا, بس گئے اماں کا دوپٹہ پکڑ لیا, میں گود میں بیٹھ جاتی ہوں, آج بھی پلیز مجھے بٹھا لیں. اور وہ کہتی نہیں ہٹو بھائی ہٹو, تم بڑی ہو گئی ہو, کہتی ہے یا وہ لپیٹ نہیں, مطلب میری اماں بہت پیار کرتی ہیں, ابا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ایون جب میں کراچی ہوتی ہوں اور کوئی ایک دن ایسا مس ہو جائے, تو ابھی بھی ریسنٹلی میرے ابا میری بہن کو دن میں 10 فون کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اور وہ مجھ سے پوچھی جائیں گے, میں رات ہو گئی تھی, میں نے کہا اماں اگر میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں نا, تو ابا نے پوچھ کے مجھے رلا دینا ہے کہ گھر آنا ہے مجھے, میں کیا کروں, میں نہیں ٹھیک ہوں, مجھے گھر آنا ہے. اتنی بار کال کرتے ہیں, that's so cute. ان کو ذرا سا کوئی میرا موڈ اوپر نیچے ہو جائے, یا میری کوئی ویڈیو ایسی میں لگا دوں یا کچھ, تو وہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے, کہیں گے اصلی میں رو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں اصلی میں رو رہی ہے یہاں پہ. مطلب پھر تو وہ جب ڈرامے میں آپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو انہیں کیا, وہ نہیں دیکھتے. میرے ابا بہت مشکل, میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, میں اسلام آباد میں شوٹ کری تھی, ہم ٹی وی کا بھول جائے دل نا, تو اس میں میرا ایک سین تھا. میرے ابا نا بہت زیادہ کانشیس ہے ہم سب کو لے کے, بہن بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی, کہ میرے بچے صرف مجھے پیار کریں, لائک ہی از لائک دیٹ, ٹھیک ہے, بہت پوزیسو ہیں اپنے بچوں کو لے کے. تو وہ میں ایک کری تھی کہ جہاں پہ محسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ لیلا زبیری بیٹھی ہوئی تھی, تو ہمارا ایک سین تھا جس میں میں رو رہی ہوتی ہوں, وہ میرے پیرنٹس ہوتے ہیں مجھے حق کرتے ہیں. ابا کہتے مجھے تو کبھی ایسے نہیں کیا. He's like that, literally he's like that. میں نے کہا بابا میں نے آپ کو کتنے تو حق کرتی ہوں, اور کیا کہتے نہیں, جو ڈرامے والے ابا ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ پیار کرتی ہے. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے ہی کرتی ہوں سب سے زیادہ پیار. یہ نیا قسم کا ایشو سنا ہے میں نے, آج تک کبھی نہیں سنا تھا یہ. لٹرلی وہ ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسے, مجھے تو نہیں ایسے حق کیا تھا, یا مجھے تو نہیں ایسے. میں کہتی ہوں آپ کو کتنی اتنی سی تھی, اتنی ہو گئی, آپ کو حق کرتی ہوں, اور آپ کو ہی پیار کرتی ہوں. اور ایک میرا اسی میں چل رہا تھا کہ میں رو رہی ہوتی ہوں, پتہ نہیں وہ کون سا سین تھا, تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں لاہور آؤ واپس. میں نے کہا کیا, ان کی آواز بھاری, مطلب لٹرلی. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں سین میں تھی, میں نکل کے گئی, میں نے مما کو فون کیا کہ بابا کو کیا کہتی ہیں, پتہ نہیں کیا رونے والے ہوئے ہیں, میں کہ اس کو بلاؤ, مجھے لگتا ہے اس والے ایپیسوڈ میں لائک مطلب یہ سین اصلی میں رو رہی ہے, تو میں نے اس کو دیکھنا ہے ابھی. میں نے کہا میں کام کیسے کروں گی, اگر مجھے رونے نہیں دو گے تو میں نے تو ہر دوسرے سین میں رونا ہے. مجھے رونے نہیں دو گے تو میں کام کیسے کروں. یہ اچھا ڈائلاگ ہے. ان کو پرابلم ہو جاتی ہے میں رو جاؤں تو, مطلب ایون میرے بہن بھائیوں کو بھی, کہ میں, اور نا میں سب سے بڑی ہوں لیکن میں سب سے چھوٹی ہوں. مطلب جو ہمارا چھوٹا والا ہے نا, اس سے بھی چھوٹی میں ہوں گھر میں, کہ مطلب مجھے ہر بات پہ رونا آ جاتا ہے. میں زیادہ اونچی آواز نہیں سن سکتی, مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات کر دے یا مجھے کوئی کچھ کہہ دے, مجھے ایسے دل پہ لگتی ہے کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا, مطلب مجھے فوراً رونا آ جائے گا. بڑے تو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں, بڑے تو لائک بچوں چھوٹوں کو اپنا وہ روب بھی جماتے ہیں اور سب کرتے ہیں. آپ وہ تینوں مجھ پہ روب جما کے چلے جاتے ہیں.
So you're not the one جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو spoil کرتی ہے. ہم چاروں مطلب ہم چاروں اب ماشاءاللہ چاروں کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی. جو بھائی ہیں دونوں چھوٹے ہیں لیکن ان کی دونوں کی ہائٹ ہم سے اونچی ہے. مطلب ہم چاروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چار کوئی بیسٹ فرینڈ ہے, مطلب بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ ہر سچویشن میں کوئی بات ہو کچھ ہو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے الحمدللہ. تو وہ تنگ کرتے ہیں, لیگ پولنگ ہوتی ہے, کہتے ہیں رون دو اور یہ کیا ایکٹنگ کر رہی ہو, ایسا بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب کوئی واقعی سیریس ایشو ہوتا ہے یا میں ہرٹ ہو جاتی ہوں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اماں بابا کی طرح ہی وہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے ایسے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہی ہیں ہم یہی ہیں. ایون میرا چھوٹا بھائی ہے, میں تھوڑا اپسیٹ ہو جاؤں, وہ مجھے میسج کر کے کہے گا کہ تم ہماری اسٹرینتھ ہو, تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں, تو مطلب ڈونٹ ڈو دس, مطلب تمہیں بہت آگے جانا ہے اور یہ سب چھوڑ دو, کسی کی بات پر مت, کہ کوئی کمنٹ مت دیکھو, کچھ مت فیل مت کرو, ہم جب ساتھ ہیں ہم پراؤڈ ہیں تو باقی کا کیا کرنا ہے نا. تو وہ مجھے کیسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے جب مجھے یہ بول دیتے نا کہ یو مائی اسٹرینتھ, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے چلو بھائی خیر ہے, باقی سب کی خیر ہے. تو شروع میں تو ابا کو تھوڑا سا ریزسٹنس تھی نا آپ کے آنے کی, گھر میں اور کسی کو بھی تھی یا صرف ابا کو؟ صرف ابا کو. اور اب ہی از اوکے. سو واٹ ہیپن, کس پوائنٹ پہ ہی بیکیم اوکے؟ جب میں نے ماڈلنگ اسٹارٹ کی تھی تب ان کو ایشو ہوتا تھا کہ, لیکن آج اگر میں سوچوں وہ بات تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح تھے کہیں. اوکے. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کافی ماڈلنگ کی میں نے اور بہت کام کیا. تو جب میرے پوسٹرز لگے تھے بڑے کیسریا یا نشاط کے تو میں ان کو دکھانے لے کے گئی تھی, اور پھر اس لیے کہ اچھا, لیکن پھر جن لوگوں کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا تھا جو شوٹ کرتی تھی ان سب سے بھی ملوایا, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, ماڈل سے, تو وہ ایک فیملی بن گئی تھی میری جن کے ساتھ میں ریگولر کام کری تھی. تو پھر اس لائک کہ اوکے, مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں, سارے بچے اپنے ہیں, وہ گھر بھی آتے تھے, سب ہوتا تھا, کام کرے ہیں, لیٹ تک شوٹ کرے ہیں, تو ابا واز اوکے کہ چلو میرے سامنے ہی ہیں یہ سارے بچے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر جب میں نے ڈرامہ کیا اسٹارٹ کیا تب بھی ابا نے کہا کہ نہیں اتنا مت گھسو, بس تھوڑا بہت کر لیتی ہو ٹھیک ہے لیکن اتنا مت کرو. تو میں کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, وہاں کچھ ہوا تھا ماڈلنگ کے ٹائم بھی یہی کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, اچھا نہیں ہے, سب کو تو جان لیا, سب کا تو پتہ ہے آپ کو, جہاں پہ بھی جاتی ہوں تو کیا ہے نا. تو اب جب ایٹ دس ایج میں ایسے فیل کرتی ہوں, تب تو چھوٹا ہوتا ہے نا انسان, 18-19 سال میں جذباتی ہوتے اور یہ وہ. لیکن اب میں آ کر اب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہم پہ کچھ اسٹگماز ہیں, کچھ لگا دیے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو بینگ اے وومن مجھے نہیں پتا کہ لڑکے کیا فیل کرتے ہوں گے, ہمارے ایکٹرز اور وہ سب کیا, ہم لوگ وہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو ایکٹرز ہیں, ہمیں سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم ایکٹرز ہیں تو ہم ایکسٹرا آرڈنری ایموشنل ہیں, ہم بہت سینسٹیو ہیں. ہم لوگ ایسے ہی کچھ نہیں کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایموشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ڈفرینٹ جگہ پر یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم سب کے پاس. ورنہ ایک نارمل انسان کو بولو کہ ہنس کے دکھاؤ, وہ ہنس کے دکھائے گا, اس کو بولو ابھی رو کے دکھاؤ, وہ کبھی نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ ایک خاصیت دی ہے کہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز کر کے ہم یہ کام کریں. لیکن اب آ کے ایسے لگتا ہے کہ اس ٹائم ابا کی بات سنی ہوتی تو کیا ہوتا, آج لائف کچھ اور ہوتی, میں کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی بینکر کچھ بن گئی ہوتی. لیکن پھر جب باقی لڑکیوں سے میں ملتی ہوں اور میں ان کو سنتی ہوں, اپنی فیلڈ کی نہیں, ڈفرینٹ, تو ان کے بھی سیم یہی ایشوز ہیں کہ گھر سے باہر جانا تو مطلب تم پہ اسٹیمپ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے افیکٹ کر جاتی ہیں یہ چیزیں, کہ اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں کہتی ہوں کہ کیوں کی, مطلب اس کو بولو دیکھ لے. تو میری بہن کہتی ہے کیوں دیکھ لے, یو نو ہو یو آر, لوگوں کو کیا بتانا ہے نا, مطلب. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, عورت کی عزت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے, اتنے پیار سے بنایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد ہم پوری دنیا میں کہ وہ جو ایک رسپیکٹ لیول عورت کا ہوتا ہے, اس کی جو عزت ہوتی ہے, اس کا جو پردہ ہوتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے وہ کتنا ریویل کر رہی ہے. لیکن آپ کوئی نہیں ہوتے اس کے اتار کے اتارنے والے اور اس پہ کامنٹ کرنے والے یا اس کی رسپیکٹ کو ڈٹرمن کرنے والے. لیکن آپ کو مومنہ یہ لگتا ہے کہ ود ان دا انڈسٹری آپ کو یہ فیل ہوا, یا آپ کو یہ فینس اور آڈینسز سے بھی یہی فیل آتی ہے کہ وہ بھی یہی انوالوڈ ہوتے ہیں جو آپ یہ اسٹگما کی بات کر رہی ہیں, وچ از اور بہت سی چیزوں کے ساتھ رسپیکٹ سے بھی ریلیٹڈ اسپیسیفکلی مجھے لگتا ہے آپ کا دل سے جو نکل رہی ہے وہ آ رہی ہے. یو فیل کہ مے بی بینگ این ایکٹر وہ رسپیکٹ شاید نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے, بینگ اے فیمیل ایکٹریس میں بھی.
نہیں میں نے ایکٹریس کو ہٹا کر ایک بینگ اے وومن بات کی being a تھی. woman, yeah, okay, ہاں، ٹھیک کہ ہے. یہ سب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بہت سارے So it's not just industry, it's اٹس everywhere. ایوری ویئر. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مجبور لڑکی اگر گھر سے نکل کے جاب ہی کری ہے, چلو اس کی جاب ہے, وہ اپنے جاب پر ہزار طرح کی چیزوں کو فیس کر رہی ہے, چاہے وہ ہیراسمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, سب کچھ. پھر کوئی آگے نہیں جانے دے رہا ہے کہ نہیں تم ابھی آئی ہو, تم یہ, مطلب بہت ساری آپ فیس کر رہے ہو. تو پھر گھر جا کے آپ اپنا گھر چلا رہے ہو. میں نے بہت ساری لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جو کام کرتی ہیں لیکن گھر جا کے گھر بھی چلاتی ہیں, گھر بھی اپنا صاف رکھتی ہیں, اپنے بچے بھی پالتی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن وہ سب کرنے کے بعد بھی آپ ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہو کہ نہیں بھائی رہنے دو, تم رہنے دو تمہاری. تو وہ جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اتنا سا فیس کری ہے, تو ساتھ کھڑے ہو جانے میں کوئی برائی نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اپریشیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کہ کسی کا کام کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی کام ہو, میں ساری دنیا کے کام میں لا کے بات کر رہی ہوں, کوئی بھی کسی عورت کا کام ہو, کوئی بھی پیشہ ہو, آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ بتانے والے کہ تم کتنے اچھے ہو یا تم کتنے برے ہو, کہ اللہ تمہیں بتائے گا. کیا پتہ وہی انسان اللہ کے ہم سب سے زیادہ قریب ہو.